آغوش میں آمنہ کا دلارا ہمارا نبی بھولی پھٹی ہوئی ساری مخلوق کو جس نے آنکھیں سوارا ہمارا نبی پتھروں ایک سے کلمہ ہٹانا تمہیں جو کرے گا اشارہ ہمارا پتھروں ایک سے کلمہ ہٹانا تمہیں جو کرے گا اشارہ ہمارا نبی دکھتی راہ تھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی ہے نبوت کے تارے تو سارے نبی چاند سارے کا سارا ہمارا نبی وہ بدل ہو عمر ہو غنی ہو ابھی سب کا آقا وہ مولا ہمارا نبی جس کو زینب رضیہ عطا ہو گئی کہا گیا حسین زہرا ہمارا نبی کوئی نبی نہ قیامت تک آئے گا کوئی نبی نہ قیامت تک آئے گا قیامت تک ہمارا نبی انبیاء کی کہانی ختم ہو گئی آخری ہے شمارا ہمارا نبی ہے لیاقت ان کی جاگی سارا جہاں ہر جہاں بھی یہ ہمارا نبی امی عائشہ سے روایت ہے کہ قرآن پڑھو امی عائشہ سے روایت ہے کہ قرآن پڑھو نبی کے سارے کا سارا ہمارا نبی حرف انفال انفال سے آیتوں سے سپارا ہمارا نبی جس کو یاسی مزمی مدرسل کہا وہ تمہاری پکارا ہمارا نبی جس کو غلے قرآن نے کہا صرف کوئی نکھارا ہمارا نبی آجا مومن دیکھ ذرا رسم سے جزامے نبی پیاروں کی پیاری پیاری منزل حوالے نبی اور نبی الف سرو انسان نبی باس کام قرآن نبی تاس فتحی کی جان نبی تاقی خدائی نشان نبی ہر مخفی بات کراز نبی دین سے بات جواب نبی مقدوم نبی تنبیر نبی حاصل حال تصویر نبی حاصل سوال رسول نبی خان کا شکار نبی پیدا حسین جوان نبی راسل سبحان نبی ساس حساب نبی قبل نبی دلمس نبی رسین سے حسابی نبی سچا سچا کافی نبی شین سے شافی نبی سات سے سات ذکر نبی پانچ سے پانچ ذکر نبی پانچ سے سچین نور نبی کچھ دے دے کے بعد نبی کچھ دے دے کے بعد نبی عین سے ہے نبی عین سے ہے نبی کاف سے ہے نبی کاف سے کعبہ نبی کاف سے کعبہ نبی کلام سے پوچھو کیا نبی مولا خدا خدا نبی دین سے محمد پاک نبی نور سے نور قرآن نبی کاف سے چہرے قرآن نبی انشاء سے جلدہ صاحب نبی ایمان نبی سبحان نعرہ رسالہ کونین نبی کے قدموں میں سسین نبی کے قدموں میں سکرین نبی کے قدموں میں حسنین نبی کے قدموں میں توقیر نبی کے قدموں میں عزت نبی کے قدموں میں انمتی نبی کے قدموں میں محمد نبی کے قدموں میں عزت نبی کے قدموں میں ہے نور نبی اندر نبی قاسم نبی ہاشم نبی سادی نبی بن بادل حیدر صاحب نبی سارا کا بابا نبی حسنین کا نارا نبی نبیوں کا پیارا نبی تو دین سے بات جو کرتے لیکن سن مدینہ کے اندر نبی تو دین سے بات جو کرتے لیکن دین کے اندر نبی بلا تاخیر ملتجی و ملتمس خلیفہ محترم حضرت علامہ و مولانا محمد فیاض مصطفی مقصود رشمی دامت برکات معالیہ سے کہ آپ اپنے مخصوص انداز میں اظہار خیال پیش فرمائے ہوئے ہیں تمام بھائی سے عرض کروں گا جو دور دراز کھڑے ہوئے آپ کو گزارش ہے کہ گھڑیاں آپ کے لیے بچھائی گئی ہیں اس کو پنڈال میں جگہ کو پر کریں اور آگے آگے وہ تشریف فرما ہو علامہ صاحب کا خطاب ہوگا تمام دوست قریب قریب ہو کر تشریف فرما ہو خلا کو دور کرنے آگے آگے ہو کر تشریف فرما ہو درشد میں پیش فرما اللہم صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ وقفا والسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام على سيد المرسلين والأنبياء وعلى آله وأصحابه الكرماء والشرفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم
ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ معزز و محتشم علماء کرام، حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زیادہ لمبا چوڑا خطاب نہیں ہے، مجھ سے قبل حضرت علامہ مولانا پروفیسر رضوان صالح صاحب عشق مصطفیٰ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان پر اظہار خیال فرما گئے۔ اور اسی سے متعلقہ ہی چند ایک گزارشات عاجز بھی عرض کرے گا۔ ماشاءاللہ آپ کافی دیر سے ذکر مصطفیٰ سن رہے ہیں، نعت خوانی کے انداز میں، خطابات کے انداز میں۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ السلام کو جو خصوصیات عطا فرمائیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کے ذکر کو اس شان سے بلند فرمایا کہ ابھی تشریف آوری نہیں ہوئی، لیکن تمام امتوں میں محبوب کا ذکر ہو رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور جب ولادت ہو گئی تو دھومیں پڑ گئی، اور پھر جس شان سے ہر سال یہ ذکر میلاد ہوتا ہے، یہ بھی اپنی مثال آپ ہے۔ اور خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ لیکن میرے بھائی میرے بزرگ، حق یہ ہے کہ اگر ہم زمانہ بھر کے دنیا بھر کے درختوں کو قلم بنا لیں، سمندروں اور دریاؤں کو روشنائیوں میں تبدیل کر لیں، اور انسانوں کے ساتھ جنات بھی مل جائیں، اور وہ حسن مصطفیٰ کی عظمتوں اور رعنائیوں کو لکھنا چاہیں، تو قلم ختم ہو جائیں، روشنائیاں ختم ہو جائیں، اور خود لکھنے والے لکھتے لکھتے اس فانی دنیا کو چھوڑ کر چلے جائیں۔ مگر یہ ممکن نہیں کہ محبوب خدا علیہ السلام کے حسن بے مثال اور آپ کے حسن سیرت کے کمال حسن کا حق ادا ہو سکے۔ اللہ نے کسی قلم میں یہ صفت رکھی ہی نہیں کہ وہ محبوب کا ذکر لکھ سکے، اور اللہ نے کسی زبان کو یہ طاقت عطا ہی نہیں فرمائی کہ وہ محبوب کا ذکر کا حق ادا کر سکے۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ کائنات میں جتنا حسن ہے، جس شے میں بھی ہمیں حسن نظر آتا ہے، یہ حسن مصطفیٰ کا فیضان ہے۔ سبحان اللہ۔ جان محمد قدسی رحمت اللہ علیہ نے فارسی میں اسی بات کا ذکر کیا، اور کیا کہتے ہیں؟ گلر بختم نازک بدنی بلبل تو شیری سخنیرا ہر کس میں لگے حقا کچھ خوش کر
فرماتے یا رسول اللہ یہ جو پھولوں میں حسن ہے، یہ جو پھولوں میں نزاکت ہے، آقا اس نے آپ کے رخ انور سے سیکھی ہے۔ یا رسول اللہ ہم بلبل کی آواز سنتے ہیں، بڑا درد ہے، بڑا لطف ہے، لیکن حق یہ ہے آقا وہ آپ کی گفتگو کا صدقہ ہے۔ اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ جس نے بھی آپ کے سرخ ہونٹوں کو دیکھ لیا، ہر کسے لبے لال ترا دید بدل گفت، کہ جس نے بھی آپ کے سرخ ہونٹوں کو دیکھتا تو اسے کہنا پڑا کہ تراشنے والے نے عقیق یمنی کو کتنا خوبصورت تراش دیا۔ تو ذکر کا حق ادا نہیں ہو سکتا، تب سے ہو رہا ہے جب ابھی اس کائنات کو وجود بھی نہیں ملا تھا، اور ہمیشہ یہ ذکر ہوتا رہے گا۔ میرے بھائی میرے بزرگ، جو آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، اللہ نے اپنے محبوب کو حکم دیا، محبوب آپ اپنی زبان سے اس بات کا اعلان کریں کہ لوگوں اگر تم اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ کے حریم قدس میں پہنچنا چاہتے ہو، تو محبوب بتا دیں اب اللہ نے سارے دروازے بند کر دیے، اپنے قرب کے سارے دروازے بند کر دیے ہیں، ایک ہی دروازہ ہے، ایک ہی چوکھٹ ہے کہ اس چوکھٹ پر سر جھکائے بغیر تم اللہ کے حریم قدس میں نہیں پہنچ سکتے، اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتے، اور وہ در ہے در مصطفیٰ، دروازہ مصطفیٰ ہے کہ جب تک وہاں پر کبھی سعی نہیں کرو گے تم اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتے۔ تو اللہ نے فرمایا محبوب اعلان فرما دے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے لوگوں جن کا یہ گمان ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو فرمایا اللہ سے محبت یہ جو تمہارا دعویٰ ہے، اگر تم اپنے آپ کو اس دعوے میں سچا ثابت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، مجھ سے محبت کرو۔ سبحان اللہ۔ علامہ رضوان صالح صاحب اسی عشق اور محبت کی بات کر رہے تھے، لیکن میرے بھائی میرے بزرگ، فقیر اتنا عرض کرے گا کہ محبت کہتے کسے ہیں، محبت کی حقیقت کیا ہے، محبت کس چیز کا نام ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کی اتباع کا حکم دیا، اور اتباع ہی حقیقت اور محبت ہے۔ اطاعت، اتباع یعنی محبوب علیہ السلام کی ہر ادا سے محبت، سبحان اللہ، محبوب علیہ السلام کے ہر حکم سے محبت، اور محبوب علیہ السلام سے تعلق رکھنے والی، نسبت رکھنے والی ہر چیز سے محبت، سبحان اللہ۔ جب تک یہ ساری چیزیں ہمیں حاصل نہیں ہیں ہم محبت مصطفیٰ کے دعوے میں سچے نہیں ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جس نے میری سنت کی اتباع کی، من احیا بسنتی فقط احبنی، فرمایا جس نے سنت کی اتباع کی اسی نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو اللہ کے محبوب نے محبت کی حقیقت بتا دی، فرمایا جس نے سنت کی اتباع کی اسی نے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے بہت سارے احکامات ہیں کہ جن پر عمل پیرا ہونے والوں کو جنت کی بشارت دی ہے، کچھ ایسے کام ہیں جن کے کرنے سے روکا اور کرنے والوں کو جہنم سے ڈرایا، لیکن میرے بھائی میرے بزرگ کچھ ایسے کام ہیں کہ جن کے بارے میں جنت دوزخ کا ذکر نہیں فرمایا، لیکن فرمایا لیسا منی، اگر اس نے یہ کام کیا تو وہ مجھ سے نہیں ہے، مجھ سے نہیں ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے میرے بھائی میرے بزرگ؟ علماء نے لکھا، فقہاء نے لکھا لیسا منی کا مطلب
کہ وہ میرا غلام نہیں ہے، اس کے دل میں میری محبت نہیں ہے. اور امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ وہ میری شفاعت کا حقدار نہیں ہے، شفاعت کا حقدار نہیں ہے. میرے بھائی میرے بزرگ بہت سارے آپ کے فرامین ہیں، لیکن وقت کی کمی ہے. میں ایک ہی فرمان عرض کروں گا کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا وَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، سبحان اللہ. جس نے میری سنت سے منہ پھیرا، جس نے میرے طریقے کو چھوڑا، فرمایا لیس منی، وہ مجھ سے نہیں ہے. تو امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ کے معنی کے مطابق فرمان یہ ہے کہ وہ میری شفاعت کا حقدار نہیں ہے کہ جس نے میرے طریقے کو چھوڑ دیا، میرے رستے کو چھوڑ دیا. میرے بھائی میرے بزرگ، آج محبت مصطفیٰ کا نعرہ تو لگتا ہے، غلامی مصطفیٰ کا دعویٰ تو کیا جاتا ہے، لیکن ہمارا رہن سہن، ہمارا چال چلن، ہماری کوئی بھی ادا وہ سنت مصطفیٰ کے مطابق نہیں ہوتی. ہمارا کوئی بھی عمل وہ یہ ظاہر نہیں کر رہا ہوتا کہ ہم غلام مصطفیٰ ہیں، ہم محب مصطفیٰ ہیں. تو میرے بھائی میرے بزرگ، ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم محبت کے کس مقام پہ کھڑے ہیں. سچی محبت، سچی غلامی وہ اتباع کا نام ہے، اطاعت کا نام ہے. میں نے پچھلے سال بھی عرض کیا تھا کہ اطاعت اور اتباع یہ کتنی عام چیزیں ہیں. اتباع اس کا مطلب یہ ہے کہ محبوب علیہ السلام کے ہر حکم، محبوب علیہ السلام کی ہر ادا اور محبوب سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے تمہیں محبت ہو. اور محبت بغیر زبانی نہیں بلکہ تیرے عمل سے ظاہر ہو، تیرا عمل بتا رہا ہو کہ تو غلام مصطفیٰ ہے. ایسی غلامی، ایسا عشق، ایسی محبت کہاں سے ملتی ہے؟ اسی کی دعوت کے لیے آج کا یہ پروگرام منعقد ہوا ہے کہ اگر چاہتے ہو سچی محبت ملے، محبوب کا سچا پیار ملے، تیرے عمل سے ظاہر ہو کہ تو غلام مصطفیٰ ہے. تیرے سر پہ اللہ کے محبوب کا تاج ہو، تیرے چہرے پہ اللہ کے محبوب کی سنت ہو. یہ ساری ادائیں تمہیں کہاں سے ملے گی؟ میرے بھائی میرے بزرگ، المرکز المقصود سے ملے گی. مرکز المقصود سے ملے گی کہ جہاں پر اللہ کے ولی کامل حضور قبلہ محبوب سائنزیدہ مجدہ میراث مصطفیٰ کو تقسیم کریں گے. سالانہ اجتماع ہے، اور یہ اجتماعات یہ کسی مقصد کے لیے ہوتے ہیں. اور مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ کے بندے جو اللہ سے دور ہیں، جو اللہ کے محبوب کی سنتوں سے دور ہیں، انہیں یہاں بٹھا کر ان سے اللہ کا ذکر کرایا جائے. اور اللہ کے ذاکرین بندوں کی جو صحبت ہے اس کا نور جب ان بندوں کو حاصل ہوگا تو یہ بھی اللہ کے محبوب کی سنتوں پہ عمل کرنے والے بن جائیں گے. تو صحبت کا نور اور صحبت کی برکات کے حصول کے لیے یہ اجتماعات منعقد کیے جاتے ہیں. تو میرے بھائی میرے بزرگ، یہ ایسے اجتماعات ہوتے ہیں کہ جن میں بیٹھنے والے سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نوجوان، ان کی زندگیوں میں انقلاب آ چکا ہے. ان کے سروں پہ اللہ کے محبوب کا تاج ہے، چہروں پہ اللہ کے محبوب کی سنت ہے. وہ راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے آہوازیاں کرنے والے ہیں. یہ اس اجتماع کی برکت سے حاصل ہوا ہے. آپ تمام بھائیوں کو، جیسا کہ مجھ سے پہلے ہر ایک نے آپ کو دعوت دی، فقیر بھی اس دعوت میں شامل ہونا چاہتا ہے، اور آپ کو دعوت ہے کہ 18 اور 19 کو عالمی مرکز المقصود، سرجانی ٹاؤن، سیکٹر 6، KDA فلیٹ فیز 2، وہاں پر جامعہ مقصودیہ ہے. 2 دن وہاں پہ اجتماع ہوگا، اور آخری دن نشتر پارک کے اندر جلسہ عام ہے. تمام بھائی، تمام